کیا تھی؟ اللہ مجھے آپ کو ایسی حالت سے محفوظ فرما دے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، آیت میں تفصیل ہوگی، ذہن میں سوال، یا اللہ اونٹ بھی موجود تھے، اے رب گائے کے علاوہ بھیڑ بکریاں بھی وہاں موجود تھی، آپ نے اس قوم کو گائے کا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ لوگ گائے کی پرستش کر کے اس کو خدا بنا چکے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب چھری اپنی ہی چلے گی نا تو وہ خدا اعلیٰ تصور ان کے دل سے نکلے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ معبود نہیں بن سکتی جس گائے کی ہم پجاری ہیں، جس گائے کے بچڑے کی ہم عبادت کرتے گئے۔ اس لیے پہلا حکم آیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ حکم فرماتا گئے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان تذبحوا بقرہ، ان تذبحوا، اللہ اکبر، ذبح کرو، چھری چلاؤ شرعی طریقے پر۔ تذبحوا کا معنی ذبح کرنا تو ہے خواتین و حضرات، لیکن یہ نہ کہ آج کل رواج آ رہا ہے، پکڑی کرتے کرتے چھری پھیر گئی، اور کوئی نیچے گر گیا، کوئی اوپر چڑھ گیا، کوئی رسہ پکڑ گیا، بسم اللہ پڑھنے کا نام ہی کوئی نہیں۔ یاد کر لو میری مائیں بہنیں بیٹیاں، باب مسئلہ، جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھنے والا آمدن جانور حرام ہو جایا کرتا ہے۔ ایک نے کہا پڑھ یار بسم اللہ، اگلے نے کہا رہن دے تو بڑا مولوی آ گیا، پڑھی کرتے کر ذبح کر دی، یہ حرام ہو گیا جانور۔ جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ پڑھا گیا، جانور حرام ہے۔ ہاں بھولنے کی بات اور ہے، بھولنے سے اللہ بھی معاف فرما دیا کرتے گئے۔ خواتین و حضرات، نمبر 2 دوسرا مسئلہ کہ ذبح کرنے والا شخص بھی موحد مسلمان ہونا چاہیے، ذبح کرنے والا شخص بھی موحد مسلمان ہونا چاہیے۔ اور نمبر 3 تیسری شرط ہے کہ ذبح جو ہے وہ شرعی طریقے پر ہونی چاہیے، شرعی طریقے پر۔ اے نہ کہ چھری لگنی تھی درمیان کے اندر، اس نے جناب منو اینڈ کے اندر جا کر چھری چلا دی، یا یہ ہے کہ شریعت نے کہا کہ اتنی رگیں کٹ جائیں، اس نے ایسی چھری چلائی کہ اللہ اکبر، کام ہی پورا ہو گیا، آگے چلی گئی بات۔ بندہ آیا میرے پاس، مولانا صاحب مرغا ذبح کرنا ہے، میں نے کہا لے جاؤ، صوفی صاحب کو لے جاؤ، طالب علم کو لے جاؤ۔ واپس آئے، کہنے لگے جی مرغے ذبح کرنے والا جو آپ نے بندہ دیا، 2 ذبح کرنے تھے، ایک تو یہ ہوا کہ گردن ان کے ہاتھ میں، مرغا وہاں چھلانگے لگا رہا ہے، نمبر 2 ذبح کہاں کرنی تھی اور وہ کہاں کر آیا۔ یہ حرام ہو جاتا کہ جانور اس طرح کی ذبح سے تذبحوا بقرہ، بسم اللہ پڑھنی ہے، جہاں تکبیر آنی ہے وہاں تکبیر دو، شرعی طریقے پر ذبح کرنے والا موحد مسلمان ہو، پھر وہ جانور آپ کے لیے حلال ہے، شرط ہے کہ جناب من حرام جانور نہ ذبح کیا کرو۔ خیال کرنا، حرام جانور بسم اللہ پڑھ کر بھی ذبح کریں۔ ہے گدھا، کہو جی بسم اللہ پڑھیے، ہے کتا، کہو جی بسم اللہ پڑھیے، شرعی طریقے پر نہیں ہوگا بیبیاں باپ، ایسا نہیں ہے۔ جانور حلال ہونا چاہیے، بسم اللہ پڑھنی چاہیے، تکبیر دینے والا موحد مسلمان ہونا چاہیے، اور شرعی طریقہ اپناؤ تو پھر وہ جانور آپ کے لیے حلال ہوا کرتا گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم سے فرمایا، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ کوئی گائے ذبح کرو۔ قالو، وہ جواب میں کہنے لگے، اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرنے لگا گئے؟ موسیٰ مذاق تو نہیں کر رہا۔ قالا،
کیا فرمایا؟ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں بھی جاہل و نادانوں والا کام کروں۔ اللہ اکبر۔ یہ مذاق کرنا، ٹپے لگانا، چھلانگے لگانا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ جاہل آدمیوں کا کام ہوتا ہے۔ میں موسیٰ اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کے احکام میں مذاق نہیں کیا کرتا۔ اصل بات یہ ہے ان اکون من الجاہلین کہ میں اللہ کے احکامات میں مذاق کرنے والا۔ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، کھانا خراب فیس بک پہ چھاپ دیا انہوں نے، کوئی ٹپے لگا رہے، کوئی کیا کر رہے، نماز سے مذاق۔ دین کے اندر کام کرنا، مذاق کرنا، یہ عذاب الہی کو دعوت دینا کہ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ احکام الہیہ میں تمسخر کروں۔ اب انہوں نے کہا پھنس گئے، مذاق ہی نہیں، نبی نے وضاحت کر دی۔ اچھا موسیٰ اللہ سے ایتے پوچھتے اس کی ایج کیا ہو، گائے کی عمر کیا ہو؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے تو یہ کہیے یبین لنا، وہ بیان کرے، وہ ہمیں بتلا دے، ما ہی، وہ کس عمر کی ہونی چاہیے، بوڑھی ہوئے، بچی ہوئے، 2 دانتی ہوئے، 3 دانت، کیا بلا ہونی چاہیے، وہ جس طرح آج کل ہم تفصیل کرتے گئے۔ ما ہی قال، آپ نے فرمایا انہو یقول انہا بقرہ، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری درخواست کے جواب میں فرمایا گئے کہ بے شک وہ گائے لا فارزون، نہ بالکل بوڑھی ہو، ولا بکر، نہ بالکل بچی، نہ بوڑھی اور نہ بالکل بوڑھی بھی نہ ہو، کہ وہ کیا کریں گے، ان کا گوشت گلنے کا نام ہی نہیں لے گا، اللہ کے ہاں کیا دو گے، بچی بھی نہ، کہ جناب من ایسی قبولیت کیا کہ تمہیں پل صراط سے بھی نہ گزار سکے۔ جس طرح آج کل ہمارے ہاں رواج ہے نا، اب عید آ گئی نا، اندھی بکری لے آئیں گے، کانی بکری لے آئیں گے، جناب من مولانا صاحب یہ لگ جائے گی، اپنا شادی کا فنکشن ہے تو 10 بکرے، بڑے عمدہ، پارٹی چیئرمین گزرنے لگا کملا کولا تو اس کے آگے بکرے ذبح کر رہا ہے، تو جب عید قربانی کی باری ہے لنگڑی بکری، اور پھر وہ گرائے گی پل صراط سے نیچے کہیں اور جگہ۔ بچو ان باتوں سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بندہ بکری جانور لینے کے لیے گیا، ساتھی بتلانے لگا کہ وہ بجائے ہاتھ لگانے کے، گوشت چیک کرنے کے، اس کے آگے ایسے ایسے کر رہا ہے۔ اور میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ کہتے جناب اگلے دن ساتھی بکرا دے گئے، گھر جا کے پتہ چلا اندھا ہے، اس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ اب اس لیے ہاتھ کر رہا ہوں کہ نظر ہی آتا ہے یہ کوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ المیہ ہے مسلمان کا، یاد رکھیے یہ المیہ ہے اسلام والے کا، یہ المیہ ہے کلمہ پڑھنے والے کا، کہ وہ ایک ایمان کا جو بڑا رکن تھا ہم نے اس کو بھی خراب کر ڈالا ہے۔ یہ المیہ ہے ہم کلمہ پڑھنے والوں کا، دین کا نام لینے والوں کا، کہ ہم کیا کر رہے گے۔ اب انہوں نے کہا مولا وہ گائے جو ہم نے ذبح کرنی ہے، بوڑھی ہو، بچی ہو، کیسی ہو؟ فرمایا لا فارز ولا بکر، نہ بالکل بوڑھی نہ بالکل چھوٹا بچہ، عوان، کیا فرمایا؟ رب کا سمجھانا کیسے گئے، پہلے بات کلیئر ہوگی، نہ بوڑھی تھے نہ بچہ، اب فرمایا عوان بین ذالک، اس کے درمیان ہونا چاہیے، ففعلوا ما تؤمرون، پس کرو تم جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، زیادہ حجتیں نہ کرو، بہانے نہ بناؤ، شبہ ذبح کرو۔ اب وہ پھر آ گئے، عمر تے پتہ چل گیا جی، اللہ کو کہو رنگ بتلائے، اللہ سے کہو کہ گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قالوا ادع لنا، کہا انہوں نے اے موسیٰ علیہ السلام دعا کر ہمارے لیے
اپنے پروردگار سے، یبین لنا ما لونہا، بیان کرے ہمیں بتلائے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا بے شک وہ اللہ جواب میں فرماتے انہا بقرہ، وہ گائے زرد رنگ کی ہو، بڑا گہرا زرد رنگ ہو اس کا، اچھی لگے دیکھنے والوں کو۔ اللہ اکبر۔ اب رنگ بتلا دیا گیا، عمر بھی بتلا دی گئی۔ پھر سوال ہوا موسیٰ بات بھول گئی ہے، اللہ نے جو بتلایا تھا بھول گئی۔ قالوا ادع لنا، کہا انہوں نے تیسری مرتبہ دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، وہ بیان کرے ماہیا، کیا لفظ ہے؟ وہ کس کام میں ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ پہلے کملوں نے عمر پوچھی، پھر رنگ پوچھا، اب وہ کیا کرتی ہے؟ ماہیا ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے ہم پر مل جل گئی گئے، اشتباہ ہو گیا گئے، بات گڑ مڈ ہو گئی ہے، اللہ پتہ نہیں چل رہا۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ، اور اگر بے شک چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اب کی بار ضرور ہم ہدایت پا لیں گے، گائے تلاش کر لیں گے یا اللہ، اب بس آخری سوال ہے یہ بتلا دے، بات بھول گئی۔ اللہ نے کہا کملے ہو جاؤ ایسی گائے لے کر آؤ، نہ اس کو مالک نے کبھی کنویں پر چلایا ہو، پہلے زمانے میں بیل کنویں پہ لگتے تھے، اور نہ ہالوں پہ جوئی جاتی ہو، کسان جس طرح پہلے زمانے میں ٹریکٹر سے پہلے ان جانوروں کے ذریعے جناب من ہل چلا رہے ہوتے تھے زمین پر۔ اللہ نے کہا جاؤ آخری نشانی ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرہ، فرمایا بے شک میرا اللہ فرماتا ہے بے شک وہ گائے نہ لا ذلول تثیر الارض، نہ زمین کو چیرنے والی ہو، لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الارض، نہ کھیتی کو پانی پلائی جا رہی ہو، کنویں پر بھی اس کو نہ لگایا گیا ہو، مسلمات لا شیۃ فیہا، بے عیب ہونی چاہیے، اس میں کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے۔ قالو، کیا لفظ ہے؟ انہوں نے کہا اچھا الآن جئت بالحق، موسیٰ اب آئی ہے بات سمجھ، حق اب لے کر آیا گئے۔ اب حدیث میں آتا ہے یہ جو گئے نا، رنگ بھی پتہ چل گیا، عمر بھی پتہ چل گئی، کیا کرتی ہے دیکھیں، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا پوچھل کالا ہے، کسی کا ماتھا کالا ہے، وہ اللہ نے کہا لال رنگ والی، لال رنگ والی، عمر بھی ہوئی۔ وہ جس بندے کے پاس یہ کہا یار مہربانی کر، اللہ نے ذبح کروانی ہم سے، مہربانی کر دے، اس نے کہا ایک طرف سارے سونے چاندی جواہرات رکھوں گا، دوسری طرف گائے رکھنی ہے، وارہ کھاتی ہے تو آؤ۔ انہوں نے کہا یہ اور پھنس گئے، انہوں نے بھی بہانے بنائے تو اللہ نے بھی رگڑے پہ رگڑا پورا دیا۔ اب اس کی منت کریں مہربانی کر، پیسے کم کر، 50 روپے کم کر، 100 روپے کم کر، 1000 کی دے، اس نے کہا پوری 2 کروڑ کی دوں گا۔ شاباش، ہیرے رکھو، جواہرات رکھو، تمہارے پاس جتنا سونا چاندی ہے سارے بنی اسرائیلی لاؤ۔ ایک طرف اس بندے نے رکھوائے، دوسری طرف گائے دی۔ اللہ نے کہا مر مر کے انہوں نے ذبح کیا، پر کرنے والی قوم نہیں تھی۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، پس ذبح تو کر ڈالا انہوں نے اسے، لیکن وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، نہیں لگتا تھا کہ وہ یہ ذبح بھی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ایسی قوم کو پھر میں ایسے پھنسایا کرتا ہوں جو سیدھا سیدھا میری بات مانتے ہیں، ان کے لیے راہیں آسان ہوتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سننے کے بعد عمل والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام